یہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ سپوز کریں، آپ امیجن کریں کہ ایک نیشن ہے، ایک کنٹری ہے، اس کے اندر جو میجورٹی ہے وہ کسی اسپیسیفک ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا مفتی اٹھتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم نے اسلامک شریعت کو یہاں پہ نافذ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، اور وہاں پہ جو جمہوریت ہے وہ ایک اسپیسیفک ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، تو وہاں پہ اگر ہم یعنی سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھے اور پریزنٹ سینیریو کو جو ہے وہ مد نظر رکھے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے کیا ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے کہ اس وقت جو وہاں پہ یعنی موومنٹ یعنی ایسٹیبلشڈ ہے جیسے سیکولرزم، لبرلزم، ہم انہی سرکمسٹانسز کے تحت جو ہے وہ جیے؟ آپ اگر کسی ملک کی بات کر رہے ہیں تو اس کی مثال دے دیں، مطلب پاکستان ہے، اگر اکثریت کسی ایک مذہبی طبقے کی ہے اور میں آپ کو دے دیتا ہوں جی ایگزامپل، انڈیا ایک سیکولر جو ہے وہ کنٹری ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی مفتی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اسلامک شریعت کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور وہاں پہ جو جمہوریت ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے کسی اسپیسیفک ریلیجن کے ساتھ، یعنی ادر دین اسلام، تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو وہ اسلام یعنی کریڈیبل نہیں سمجھتے، مسلمانوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومت آتی ہے وہ تو ہم لوگ کو لمحہ قتل کر دیں گے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو وہاں پہ سیکولر کنٹری ہے اس کے اندر ہم سیکولرزم کو جو ہے وہ امپلیمنٹ رہنے دے یا نہیں رہنے دے؟ کوئی اگر عالم اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شریعت کا نفاذ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا یہ دعویٰ اپنی ذات میں فاسد دعویٰ ہے، اس لیے کہ اسلامی شریعت کے دو حصے ہیں۔ ایک شریعت کے وہ احکامات ہیں جو فرد کو بطور فرد دیے گئے ہیں، اس پر مجھے بھی عمل کرنا ہے، چاہے میں مسلمان ملک کے اندر ہوں، سیکولر ملک کے اندر ہوں، دارالکفر میں ہوں، دارالحرب میں ہوں، دارالاسلام میں ہوں، وہ شریعت کے احکامات مجھ سے متعلق ہوتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے نیک اعمال اپنانے ہیں، میں نے شریعت کی پاسداری کرنی ہے، نکاح و طلاق کے معاملات ہیں، معاشرت کے معاملات ہیں، جو بھی اور اللہ کی ہدایات ہیں، تو اس پر میں نے عمل کرنا ہے۔ اس میں تو مجھے کھڑے ہو کر تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں شریعت نافذ کر رہا ہوں، وہ احکامات ہی مجھ سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور شریعت کے دوسری نوعیت کے احکامات وہ احکامات ہیں جو نظم اجتماعی کو، معاشرے کو دیے گئے ہیں، یعنی وہ معاشرے کی سطح پر روبہ عمل ہوں گے۔ تو معاشرے کی سطح پر وہ کب روبہ عمل ہوں گے؟ جس وقت معاشرہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ وہاں پر ریاست، حکومت، قیادت، سیادت کی جگہ پر آ گیا ہے۔ مثلا اگر مسلمانوں کو وہاں حکومت حاصل ہوگی تو حاصل ہونے کے بعد کچھ ذمہ داریاں ہیں جو شریعت اسلامی نے مسلمان حکمران یا مسلمان معاشرے سے قائم کر دی ہیں۔ اگر وہ نہیں حاصل ہوگی تو وہ شریعت کے احکامات اس سے متعلق ہی نہیں ہو سکتے۔ تو جو مفتی صاحب ہیں ان کو شریعت کے نفاذ کے بجائے وہاں پر کھڑے ہو کے جو پہلا کام کرنا ہے وہ طاقت کا حصول ہے، اور وہ طاقت کا حصول شریعت کی بنیاد یہ شرط نہیں ہے۔ دین اور شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کو اقتدار حاصل نہ ہو کسی جگہ پر اس وقت تک شریعت کے احکامات آپ سے متعلق نہیں ہوتے۔ اس نے تو یہ کہا ہے کہ جو تمہاری صورتحال ہوگی اس میں جو شریعت کی ہدایات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال مقابل کی دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور مسلمانوں کو وہاں پر حکومت حاصل ہے۔ اب شریعت کے وہ تمام احکامات جو ریاست اور سیاست سے متعلق ہیں وہ پاکستان کے حکمرانوں سے متعلق ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں مسلمان معاشرے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ حدود کے یہ معاملات کرنے ہیں، ریاست نے دین کے معاملات میں یہ کرنا ہے، وہ سب کا سب کرنے کے حکمران پابند ہیں۔ اور قرآن مجید نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پر عمل درآمد نہیں کرتے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہاں تو ان کو حکومت، سیادت، قیادت حاصل ہے، ان کو یہ کرنا ہے، ان کو توجہ دلائی جائے گی کہ آپ یہ کام کریں۔ لیکن جہاں پر یہ حاصل نہیں ہے وہاں پر شریعت نے مجھے پابند نہیں کیا کہ پہلے طاقت حاصل کرو اور پھر اس کے بعد شریعت کے نظم اجتماعی اور ریاست سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرو۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ دین مجھے کہے کہ پہلے تم لازماً مال کماؤ، مال کمانا فرض ہے، پھر اس کے بعد میں تم سے اس میں زکوٰۃ وصول کروں گا۔ نہیں، وہ کہتا ہے اگر مال ہے تمہارے پاس تو پھر زکوٰۃ دو۔ تو اگر تمہیں وہاں پر اقتدار، حکومت حاصل ہے تو پھر شریعت کے احکامات تم سے متعلق ہو جائیں گے۔ تو ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک ہو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر شریعت کا نفاذ کرنا ہے۔ آپ ہیں کون بھائی؟ شریعت اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ کس کو دیا گیا ہے اور کب دیا گیا ہے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میری ابھی مثال کے طور پر شادی نہیں ہوئی اور میں نے رشتہ ازدواج میں اپنے آپ کو منسلک ہی نہیں کیا، آپ آ کر مجھ سے مطالبہ کریں
کہ بچوں کی تربیت چونکہ بڑی ضروری ہے اس لیے لازمی تم شادی کرو. بھائی شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو شریعت مجھے کہے گی کہ حسن سلوک کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو کہیں پر مجھے اقتدار حاصل ہی نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنا، اس کی پہلے بنا استدلال سامنے آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں اقتدار حاصل کرنا ہے اور حاصل کر کے میری شریعت کو نافذ کرنا ہے. تو اس پس منظر میں اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو 23 اعتراضات سیریز میں مسلمان 3 استدلالات پیش کرتے ہیں اس ضمن میں کہ نہیں یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ان کا پہلا استدلال امر بالمعروف کی جو دین کی ہدایت ہے اس سے ہوتا ہے. دوسرا استدلال ان کے ہاں خلافت سے متعلق جو روایات یا قرآن کے اندر بات آئی ہے اس سے ہوتا ہے. اور تیسرا استدلال ان کا اقامت دین کی قرآن مجید میں ایک اصطلاح آئی ہے اس سے ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں اپنے محل میں بالکل درست ہیں، لیکن ان سے جو تصورات مسلمان علماء نے سمجھے ہیں وہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق، ہمارے مدرسہ فراہی کے اکابر اساتذہ نے اس کو واضح کیا ہے، وہ درست نہیں ہے. ان کی صحیح درست تفہیم کیا ہے اس کو اگر آپ تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو 23 اعتراضات سیریز میں ریاست اور سیاست کے زیر عنوان 10-12 قسطوں میں ہم نے ان کو بیان کیا، اس کو سن لیں. چنانچہ مسلمان جہاں بھی ہوں گے، جس بھی کنڈیشن، یہ دین کا ہمارا اعجاز ہے، حسن ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کا دین آپ کو ایک زندہ ہدایت کے طور پر آپ سے متعلق رہتا ہے.